اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے فیض و برکات سے مشرف ہوتے. انہی کے بیچ ابلیس تھا، ابلیس خبیث، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر بڑا جلتا تھا. وہ اندر ہی اندر کڑتا تھا کہ خلیفہ انہیں کیوں بنا دیا گیا، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، اور خلیفہ تو مجھے بننا چاہیے تھا، ان کو کیوں خلیفہ بنا دیا گیا. کڑتا تھا، بڑا جلن اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور بہت زیادہ جلتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے. ایک دفعہ آیا اور آدم علیہ السلام کے اوپر اس نے تھوکا تھا ناف کے مقام پر. اس کا تھوکنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اتنی مٹی نکال لو. اتنی مٹی نکال لی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ اس مٹی سے کتا بنا دیا. تو اس جگہ کی مٹی سے کتا بنا دیا گیا. اب کتا انسان سے مانوس اس لیے ہے، انسان کا وفادار اس لیے ہے، انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے، انسانوں میں رہنا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا گیا. اور وہ پلید ناپاک اس لیے ہے کہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے. شیطان کے تھوک کی وجہ سے وہ پلید ہو گیا اور انسان کے جسم کی، آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی لگنے کی وجہ سے وہ انسانوں سے محبت کر دیا. رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ اس کو ہاتھ آدم علیہ السلام کے آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوان. اس حکایت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس حکایت سے ہمیں پتا چلا کہ جس سے حسد کی جاتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، نقصان اپنا ہی. چاہے اس کے منہ پر تھوک دو یا کچھ کر دو، نقصان اپنا ہی ہے. اس کی شان و شوکت پر اتنی سی بھی آنچ نہیں آتی جس سے حسد کیا جاتا ہے، بلکہ جو حسد کرتا ہے وہ بدبخت بن جایا کرتا ہے، اور جس سے حسد کی جاتی ہے اس کی شان کو اور بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوان حسد نہ کیا کرے کسی سے، بلکہ رشک کیا کرے، رشک کیا کرے کہ اللہ اس کو اور دے، اس کے صدقے میں ہمیں بھی عطا کرے. تو پھر بندہ وہ بھی کامیاب، ہم بھی کامیاب. تو حسد کرنا بہت بری چیز ہے. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.